أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ألا لله الدين الخالص. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو مدبر ہے، سارے کائنات کی تدبیر کرتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو بیماری سے آزماتا ہے، کسی کو تونگری دیتا ہے تو کسی کو فقر و فاقہ میں مبتلا کرتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہر پل ہر لمحے اس کی شان ہوتی ہے، اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ کے رکھ دی ہیں، کسی کو نہیں پتہ۔ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل 50,000 سنہ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا کیا، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے، آپ کیا کریں گے، نہیں کریں گے تو کیا نہیں کریں گے، کریں گے تو کیا ہوگا، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ اسی لیے مشہور حدیث میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی ایک آیت کو لے کر کتاب التوحید کا ایک چاپٹر، ایک باب باندھا ہے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن اس کا جو ترجمہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وحی جاری ہوتی ہے تو ایسے آواز آتی ہے کہ کوئی زنجیر لوہے کی ایک حجر املس، یعنی ایک پتھر پر کھینچی جا رہی ہو، اور اس کی دہشت اور خوف ایسا ہوتا ہے، ایسی ہوتی ہے کہ سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اس وحی کو سنتے ہیں۔ فرشتے جب بے ہوشی سے باہر آتے ہیں، جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ جبریل بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، اور جہاں جہاں فرشتوں سے ملتے ہیں وہاں وہاں سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے والے اس فرمان کا علم دیتے ہیں۔ اور پھر یہ شیطان زمین سے آسمان تک ایک کے اوپر ایک ایسے ٹھہرتے ہیں، جیسے صحابی نے ہاتھ رکھ کر بتایا کہ کیسے وہ ٹھہرتے ہیں،
اور اوپر سے جو کچھ وہ فرامین جاری ہوتے ہیں اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی فرشتے ان کو شہاب ثاقب سے مارتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، لیکن ایک آدھ بات وہ سن لیتے ہیں، سن کر زمین پر کسی کاہن یا جادوگر کو بتاتے ہیں، اس میں وہ 100 کذبہ، وہ 100 جھوٹ اس میں مکس کرتا ہے، ملاتا ہے۔ جیسے کسی جادوگر یا کاہن کے پاس جاتے ہیں اور وہ بہت ساری باتوں میں ایک آدھ بات شیاطین جیسے کچھ اسے ملتا ہے اور وہ مکس کر کے بتاتے ہیں اور لوگ یقین کر لیتے ہیں، فلاں جادوگر نے جیسے کہا ویسے ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ وہ کاہن یا جادوگر اس میں جھوٹ ملاتا ہے۔ تو اس پوری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتے جو اتنی بڑی مخلوق ہیں، ان کے جبریل علیہ السلام کی 600 پر ہیں، جنہوں نے قوم لوط کی بستیاں اٹھا دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وحی آتی ہے تو وہ بھی کانپ جاتے ہیں۔ جب ان کی عبادت نہیں ہو سکتی تو یہ قبروں کا طواف، قبروں کی پرستش تم کیسے کرتے ہو؟ یہ ایک عاجز انسان سے جا کر نظر و نیاز کیسے کرتے ہو؟ عاجز انسان کے قبر پر جا کر منتیں کیوں مانگتے ہو؟ یہ بات بتانے کے لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے وہ باب باندھا اور اس میں جبریل علیہ السلام کی فضیلت کا بھی ذکر کیا۔ اب اگر کسی کے من میں خیال آتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کا وہ جو سسٹم ہے وحی کا فرشتوں تک پہنچانے کا، کیا اس میں کوئی ڈھول ہے یا اس میں کوئی ویک ہے کہ شیطان بھی سن لیں؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ یہ انسانوں کی آزمائش کے لیے، انسان اس پر یقین کرتے ہیں یا اس یقین کو ٹھکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین ہیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، میں نے قرآن مجید کی مختلف آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ میری ساری اس تقریر کا خلاصہ ایک ہی بات ہے کہ دنیا میں ہم جیتے ہیں، ہماری بہت ساری عادتیں ہیں جس کو ہم کرتے ہیں، اور کچھ عبادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر واجب ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے، الا للہ الدین الخالص۔ ہمارا کوئی بھی عمل ہے، اگر اس میں نیت اگر اچھی ہو جاتی ہے تو اللہ اسے عبادت بنا دیتے ہیں، آپ کی وہ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو ثواب دیتے ہیں۔ لیکن عبادتیں تو اتنی ہی ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں، لیکن آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے۔ جیسے ایک صاحب نے ذکر کیا، ایک صاحب کے گھر گئے، چھوٹا موٹا سا گھر تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ ماشاءاللہ گھر بہت اچھا بنایا آپ نے، یہ کھڑکی کیوں لگائی؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر بنایا تو کھڑکی تو بنانا ہی پڑے گا۔ تو کہا کہ یہ کھڑکی اس میں کیا ہوتا ہے؟ بولا کہ اس میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ اگر آپ یہ بھی کہتے کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز بھی آتی ہے تو اس کھڑکی لگانے پر بھی اللہ آپ کو ثواب دے دیتا۔ سمجھ میں آئی؟ ہوا تو آئے گی ہی، جب کھڑکی لگی ہے تو ہوا تو ضرور آئے گی، لیکن اگر ان کی نیت یہ ہوتی کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز بھی میرے گھر پہنچے، میں مسجد میں چلا جاؤں، تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے، نیت کا ثواب۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمۃ تضع فی فم زوجتک، ایک نوالا کھانا جس کے لیے تم محنت کرتے ہو، پسینہ بہاتے ہو، گرمیوں میں نکلتے ہو، اس نوالا کھانا جو تمہاری بیوی اور بچے کھاتے ہیں، نیک نیتی سے تم اس کی کمائی کرو، اور یہ سمجھو کہ بیوی بچے میری ذمہ داری ہیں، اللہ نے میری ذمہ داری میں ان کو دی ہیں۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کل حشر میں ان کے تعلق سے مجھے پوچھے گا، تو اس ایک نوالا کھانا جو تمہاری بیوی اور بچے کھاتے ہیں اس پر بھی اللہ تم کو ثواب دیں گے۔ اللہ اللہ، اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا ایک آدمی اپنی جائز خواہش اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیں گے، گرچہ کہ وہ فطری چیز ہے، حرام سے بچ گیا، حلال کا استعمال کیا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے ثواب دیں گے۔ معاملہ سارا آتا ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی جیسے نیت کرتا ہے ویسے ملتا ہے۔ آپ جمعہ کے لیے آئے ہیں، اگر یہ آٹومیٹک آپ یہ سمجھیں کہ 12:30 بجے، 12:40، 1 بجے مجھے مسجد جانا ہے، IRGC جانا ہے، وہاں خطبہ ہوگا، تھوڑی دیر بیٹھوں گا، آنکھ بند کر کے یا آنکھ کھول کے اونگتا یا سنتا کچھ بھی ہو سنوں گا، پھر فوری نماز ہوگی نکل کر چلا جاؤں گا، روبوٹ کی طرح ہوگا تو پھر بیکار ہے، پھر بیکار ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ جمعے کا دن ہے، مجھے ثواب ملے گا اور میں ہر قدم پر میں اللہ تعالیٰ کے ثواب حاصل کروں گا، تو پھر آپ ونر ہیں، آپ جیت گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ثواب پکا ہے، آپ کا ثواب پکا ہے۔ کیسے آپ سمجھیں؟ آپ نے بہت ساری حدیثیں سنی ہوں گی، لمبی حدیثیں بیان کرنے کے لیے میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، بس حدیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے رمضان میں سنا ہوگا، رمضان میں ہم بہت سنتے ہیں، اگر حقیقت معلوم ہو جائے، ہماری نیتیں اچھی ہو جائیں، تو رمضان کے بعد 6 مہینے رمضان کے فراق میں، جدائی میں گزر جائیں، اور باقی 6 مہینے رمضان کے انتظار میں گزر جائیں، اگر حقیقت میں رمضان کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے۔ سارا معاملہ نیتوں پر ہے۔ اگر نیت میری اچھی ہے تو مجھے دور مسجد بھی قریب نظر آنے لگی۔ مسجد کے بازو گلی کے لوگ کبھی آنے سے ہچکچاتے ہیں، فجر میں حاضری ان کو بھاری لگتی ہے، لوگ ننگم باکم سے آ جاتے ہیں، دور دور سے آ جاتے ہیں، کتنے دور، 2-2 3-3 کلومیٹر، 5 کلومیٹر سے فجر کی نماز میں آ جاتے ہیں، لیکن بازو کے لوگوں کے لیے مسجد دور ہے۔ مسئلہ کہاں ہے؟ دل کا مسئلہ ہے، نیت کا مسئلہ ہے۔ اگر نیت صحیح ہو، اگر آدمی کے دل میں نیت آ جائے کہ میں 10 روپے فقیر کو دے رہا ہوں، اللہ لاکھوں روپے بنا کر اسے لوٹائیں گے، تو فقیر کو دیکھتے ہی آٹومیٹک آپ کی جیب میں ہاتھ چلا جائے گا۔ یہ نیت کا دخل ہے۔ آپ کے دل میں کیا نیت ہے؟ مسجدیں قریب ہو جاتی ہیں، دوست و احباب سے رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں جب یہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ داریاں آپ کو جنت میں لے جاتی ہیں، رشتہ داریاں آپ کی عمر دراز کرتی ہیں، تو رشتے ناطے مضبوط ہو جاتے ہیں، اور آدمی کے مال میں بھی برکت ہو جاتی ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ صدقہ و خیرات جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ دوستو عزیزو، معلوم ہوا کہ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، اصحاب الغار والی، وہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، وہ کیسے بچے؟ کتنی مصیبتیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں، میری زندگی میں آتی ہیں، صبح سے شام تک کتنے پرابلمز ہیں، کتنے الجھنیں ہیں، کتنے مسائل ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں جو ہم جھیل رہے ہیں۔ اس غار والوں کو یاد کریں، غار میں پھنس گئے ہیں، بڑا سا پتھر غار کے منہ پر آ گیا ہے، نکلنا چاہتے ہیں، نکل نہیں پا رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، ہر ایک نے اپنے اچھے اچھے عمل کا حوالہ دیا۔ کبھی آپ نے اپنی مصیبتوں پر کسی عمل کا حوالہ دیا؟ کسی عمل کو یاد کر کے اللہ سے روئے، یا اللہ اس مصیبت سے بچا لے، میں نے فلاں عمل تیری رضامندی کے لیے کیا ہے؟ وہ روئے، بہت بلبلائے، ایک ایک اپنا عمل پیش کرتا رہا، غار کے منہ سے پتھر ہٹتا رہا، نیک نیتی کی وجہ سے تینوں باہر نکل گئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال بھی سمجھائی، چلو ہم بتاتے ہیں۔ یہ تینوں کی حدیث آپ نے سن لی، ایک اور 3 لوگ بھی ایسے تھے، جس میں سے ایک عالم تھا، بڑے شیخ صاحب، بہت مسجدیں بنائی، مدرسے چلائے، فتوے دیے، لوگوں کو رہنمائی کی، اللہ کے پاس آئے، بولے اللہ مجھے جنت چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ تم نے جو نیت سے کیا وہ نیت دنیا میں مل گئی، آپ دنیا میں اپنا کریڈٹ حاصل کر چکے، لوگوں نے آپ کو بڑے بڑے القاب سے نوازا، آپ نے بڑی قدردانی دنیا میں اصول کر لی، فرشتوں سے کہوں گے اسے لے جاؤ جہنم میں الٹا لٹکا دو۔ کیا کیا تھا شیخ صاحب نے؟ شیخ صاحب نے چوری کی تھی، برائی کی تھی، اسی لیے کہتے ہیں نیت کا دخل ہے۔ میں نے کسی سے 100 روپے قرض لیے، اس نیت سے لیا کہ مجھے واپس کرنا تھوڑی ہے، 100 روپے مجھے ریٹرن نہیں کرنی ہے، میں چور ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟
چور ہو گیا، اس لیے کہ قرض تو لیا، لیتے وقت میری نیت تھی کہ میں واپس نہیں کروں گا۔ دیکھا آپ نے نیت کا کیسا دخل ہے، نیت کا کیسا عمل دخل ہے۔ اور اس اتنے بڑے عالم کو اللہ کہیں گے تم نے دنیا میں حاصل کر لیا جو حاصل کرنا تھا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ارے ایک مصیبت کا حوالہ دینے پر غار سے آدمی نکل جاتا ہے۔ یہاں حاجی بھی ہے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں، نیت میں خطرہ ہے جس کی وجہ سے الٹا جہنم میں لٹکا دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا تھا، انہوں نے بڑی خدمتیں کی تھی۔ اور وہ دیکھو وہ مالدار جواد جو بڑا سخی ہے، بڑا دریا دل ہے، وہ لایا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یا اللہ میں نے کتنے شفا خانے بنائے، کتنے سرائے بنائے، کتنے بچیوں کی شادیاں میں نے کی، کتنے یتیم بچیوں کی شادیاں کی، کتنے مسجدیں بنائے، میں کتنا سخی دل تھا، یا اللہ جنت تو دے دیں۔ اللہ یہی کہیں گے قد قیل، قد قیل، تم نے جو کہا لوگوں نے دنیا میں کہہ دیا۔ بولا ارے وہ بڑے دل والے لوگ بولتے ہیں۔ اگر آپ نہ چاہے کوئی بول دے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ لوگوں سے بلوائیں، لوگوں سے کہیں میں کیا کیا دیتا لوگوں کو، اگر ایسا میں کہتا ہوں تو یہ معاملہ مشکل ہے، یہ معاملہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہیں گے قد قیل، تم دنیا میں کہہ دیے میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اس شہید کو آپ دیکھیں گے، وہ شہید جس نے اپنا خون اللہ کے راہ میں بہا دیا، لیکن اللہ کے پاس آ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا میں بہادر بننا چاہ رہے تھے، صحیح معنی میں ان کی نیتوں میں فتور تھا، تو ان کے پاس اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ ہم بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، بڑی دقتیں اٹھاتے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ہم بڑی محنت سے پیسہ کماتے ہیں، اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر نیت میں کسی طرح کی کوئی گڑبڑ ہو تو کوئی ایسا نہ ہو کہ انہی کا سا انجام ہمارا ساتھ ہو جائے۔ ہم نے 3 آدمیوں کو دیکھا، صرف مصیبت میں پھنس گئے، نیک نیتی کا حوالہ دیا، یا اللہ وہ مزدور جو مزدوری لیے بنا چلا گیا، میں نے مزدوری کے پیسے رکھے، آئے گا لے گا نہیں آیا، میں نے اس مزدوری کے پیسے سے بھیڑ بکریاں خریدی اور خوب برکت ہوئی۔ جب وہ واپس آیا تو میں نے کہا کہ مزدور تیری مزدوری تو 100 روپے تھی، یہ لے 1 لاکھ روپے کا مال ہے، یہ سب تیرا ہے۔ تو کہا کہ مذاق کر رہے ہو؟ بولے مذاق نہیں کر رہا ہوں، تیرے پیسے سے میں نے خریدے تھے، یہ سب تیرا ہے، لے لے جو لینا ہے، سارا مال تیرا ہے۔ تو وہ خوشی خوشی لے گیا۔ بولا کہ یہ نیت پر منحصر ہے، کیسے نیت ہم کرتے ہیں کہ یہ نیت ہے، اسے عبادت کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دے رہے ہیں۔ دوستو عزیزو، آپ سے مجھے کہنا ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں تھوڑے دل کو ہم سنبھالتے رہیں، دل کو دیکھتے رہیں، اور اعمال میں تنویع العبادات، الگ الگ عبادتیں کریں۔ جیسے علماء کہتے ہیں کبھی نماز پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، کبھی قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ٹائپ کی عبادت کرتے ہیں، نماز ماشاءاللہ اچھا پڑھیں گے، نفل، فرض، سنتیں، مستحبات، اشراق، صلاۃ الاوابین، جتنے پڑھنا ہے پڑھ لیں گے، لیکن کبھی بیٹھ کر قرآن کا ایک صفحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ ہوں گے ایک پارہ پڑھ لیں گے، لیکن نفل نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ بلا کہ یہ بھی کیجئے، کبھی آپ میٹھا بھی کھا لیتے ہیں، کبھی کھارا بھی کھا لیتے ہیں، نہیں ویسے یہ بھی کریں نا، کبھی تلاوت بھی کر لیں، کبھی نفل نمازیں بھی پڑھ لیں۔ جیسے انہوں نے لکھا ہے صدقت، کبھی صدقہ بھی کر لیں۔ سب سے مشکل کام انسان کا جیب سے پیسہ نکالنا ہوتا ہے، ہاں، اسی لیے میں نے کہا کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ نماز نہ چھوٹے، بہت کوشش کرتا رہا، لیکن کبھی کبھی نماز چھوٹ ہی جاتی۔ تو بڑی مشکل کے بعد میں نے کہا کہ اچھا اگر اب کبھی نماز چھوٹ گئی تو ہر نماز کے بدلے میں 100 روپے خیرات کروں گا۔ اس کے بعد میں نماز کا عادی ہو گیا۔ بولا کہ 100 روپے چلے آتے تھے۔ بولا کہ ارے یہ تو مشکل ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے اخلاص دے دیا، نیت سدھر، بات الگ ہے، لیکن کہا کہ پیسے ایسی چیز ہے جو آدمی کو مجبور کر دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہا کہ بر الوالدین،
सिलतुल अरहाम, कभी माँ बाप के साथ आदमी अच्छा करे, सिले रहमी करे, ज़ियारत अकारिब, कभी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करे, ज़ियारत मरदा, कभी बीमारों की, अगर कोई आदमी सिक है तो जाए उसके पास, बीमार की इयादत करे, विज़िट करे, या कभी जनाजे में जाए। ये इबादतें हैं जिसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला आपको देंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि आदमी जो इबादतें करता है अच्छी नीयत से करे। दोस्तों, अजीज़ों, माँ और बहनों, मैं कुछ और बातें इसी मौजू से जुड़ी आपके सामने कह देना चाहता हूँ कि नेक नियति कैसे कैसे होती है। ये सिर्फ मर्दों के साथ नहीं, मैं अभी तो वफ़ का मामला है नहीं, अभी सारे लोग वफ़ की बातें करते हैं, और वफ़ हमारी एक इस्लामी शरीयत का एक हिस्सा है। तो मर्दों की बहुत वफ़ की बातें बहुत सारे करते हैं। अहादीस में हमें मिलता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वफ़ किया और बहुत सारे सहाबा ने वफ़ किया। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वफ़ किया, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वफ़ किया, और हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वफ़ किया, और सफ़िया बिन्त हुयी बिन अख्तब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, ऐ सारे उम्महातुल मोमिनीन हैं, इन औरतों ने वफ़ किया। मर्द तो मर्द, औरतें हैं जो चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे लिए वफ़ का सवाब मिलता रहे, सदक़े जारिया रहे। सहाबियात ने वफ़ किया। आप देखेंगे कि अब्बासी सल्तनत में ज़ुबैदा जो हारून रशीद की बीवी हैं, हारून रशीद की बीवी हैं, मक्के में पानी नहीं मिलता था, हाजी बड़े परेशान होते थे, हाजी बड़े परेशान होते थे। बगदाद से उन्होंने किनाल खुदवाया। कहाँ का बगदाद? इराक में। आप गूगल मैप में देख लें, कितनी मजदूरों ने मेहनत किया होगा। नहर ज़ुबैदा कहाँ से उन्होंने खुदवाई, एक खातून है, औरत हैं, वहां से नहर खुदवाई मक्के के हाजियों तक। सवाब उस औरत को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक ज़माने तक हाजी, आज भी उसके निशानात मौजूद होंगे, मौजूद थे। जैसे मुअर्रिखीन ने लिखा है कि निशानात तो मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने दूसरे असबाब पैदा कर दिए। लेकिन ज़ुबैदा ने जो काम किया, अल्लाह उसका अजर उनको दे। देखा कितनी बड़ी खिदमत उस औरत ने की। ये जज्बा मर्दों में और औरतों में भी पैदा होना चाहिए। आप अपनी आखिरत के लिए कोई ऐसा अमल कीजिए अच्छी नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ। मैंने वफ़ की तारीख़ में पढ़ा तो ताज्जुब हुआ कि अब्बासी सल्तनत के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी का ज़माना आया, 2500 वसीक़े रिकॉर्ड में मौजूद थे, बड़े बड़े जिन्होंने वफ़ किए। 2500 औरतों के नाम थे जिन्होंने वफ़ किया अल्लाह के नाम पर। कैसे कैसे वफ़ थे, बड़ा ताज्जुब हुआ पढ़कर। कहा कि एक वफ़ ऐसा था, एक औरत ने कहा कि मेरी जायदाद सिर्फ इस बात के लिए वफ़ है कि कोई लड़की दुल्हन बनाई जा रही है तो वफ़ के घर से जेवरात लिए जाएं, उसे पहनाए जाएं, शादी के बाद फिर वहाँ रिटर्न कर दिए जाएं। देखा आपने, इसके लिए वफ़ बनाया। अच्छा, एक दूसरा वफ़ ऐसा होता था कि दुल्हन के कपड़ों के लिए एक साहब ने, एक औरत ने वफ़ कर दिया कि, और एक वफ़ कहा कि वो ज़माना नौकरानियों का ज़माना था, नौकरानियाँ काम करते करते बर्तन तोड़ देती थी, प्लेट टूट जाता था। अब नौकरानी डर जाती थी, अरे मेरा मालिक क्या बोलेगा, तो वफ़ के उस घर से नया बर्तन मिलता था। अगर ये टूटा बर्तन वो ले जाए तो नया बर्तन उस नौकरानी को दिया जाता था। जेवरात, नौजवानों की शादी के लिए वफ़ था, बीमारों के लिए वफ़ था, बेवा औरतों के लिए वह औकाफ थी। कैसे कैसे वफ़ इन औरतों ने कराए, कैसे मुसलमानों को फ़ायदा होता था। और आज तक बैतुल मक़दिस में उस मस्जिद के बाजू जो लंगर लगा हुआ है, जिसके बारे में मशहूर नाम मैंने पढ़ा है, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़ानदान की खातून हैं जिन्होंने वफ़ किया और आज तक वो चल रहा है, वो लंगर चल रहा है। ये खातून थी या औरतें थी। तो दोस्तों अजीज़ों, मेरी माँ और बहनों, ज़रूरत है कि ऐसा अमल हम करें, ऐसा अमल करें जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, उसका सवाब क़ियामत तक मिलता रहे। लेकिन आखिर में एक बात मैं आपको बता दूं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ हम अमल करते हैं दुनियावी में वो बदला मिल जाए।
آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ انتقال سے پہلے، شہادت سے پہلے، جب ان کے گھر کا گھیرا کر لیا دشمنوں نے، ان کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگو میں داماد رسول ہوں، میں عثمان ہوں، میں ہی وہ آدمی تھا جب مدینے کے لوگ پانی کے لیے تڑپتے تھے، میں نے کنواں خریدوایا تھا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جو کنواں خریدوائے گا مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، جنت اس کے لیے۔ میں نے کنواں دیا، لوگوں کو پانی کے لیے پانی مہیا کیا، آج تم اس کنویں سے مجھے پانی نہیں پینے دے رہے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے شہید کیے گئے۔ جس نے مدینے والوں کو کنواں دیا وہ پیاسا اللہ کے بارگاہ میں پہنچا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہماری ہر نیکی کا ثواب مل جائے، لوگ مجھے واہ واہ بول دیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھ دی، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھ دیا ہے۔ مجھے اچھی طرح تاریخ میں یاد پڑتا ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جب فارس کی فتوحات ہوئی اور بہت ساری چیزیں مسلمانوں نے غنیمت میں جمع کیا، تو لشکر کے امیر کی طرف سے اعلان ہوا جسے جو چیز ملی ہے وہ لا کر حاضر کرے۔ سب لوگ لا کر حاضر کرنے لگے، لیکن بادشاہ کا جو تخت تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا، بادشاہ کا جو تاج تھا کراؤن جس میں ہیرے تھے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو دوسرے دن بھی اعلان ہوا، دوسرے دن ایک فقیر اور مسکین انسان وہ اپنے کپڑوں میں لپیٹا ہوا وہ تاج لے کر پہنچا اور امیر لشکر کے سامنے رکھ دیا۔ بڑی قربانی تھی جس میں ہیرے جڑے تھے۔ امیر لشکر نے پوچھا، بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کے منہ پہ یہ لگا ہوا ہے۔ وہ ٹوپی لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی، پہچانے بھی نہیں جاتے تھے، لشکر میں بہت سارے لوگ تھے، آپ اپنا نام تو بتا دیں۔ تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا، امیر لشکر، میں جو بھی ہوں اور جس نیت سے لا کر دے رہا ہوں وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ جس کے لیے میں لا کر یہ دے رہا ہوں وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ریاکاری ہو، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھا آپ نے، اخلاص نیت ایسی چیز ہے، استحضار نیت ایسی چیز ہے جو ہماری زندگیاں بدل دیتا ہے، ہماری زندگیاں بدل دیتا ہے۔ خاص کر اس زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں، پہلے بولتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، آج بولتے ہیں نیکی کر فیس بک میں ڈال۔ ہاں، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو بیوی کچھ بناتی بھی وہ بھی اٹھا کے ڈال دیتے ہیں۔ ارے بیوی بنائی تو کھاؤ نا مزے سے، دعا پڑھ کے کھاؤ، کیا ضرورت ہے فیس بک پہ ڈالنے کی؟ دنیا میں بہت سارے غریب بھی ہیں جو پیاسے ہیں، بھوکے ہیں۔ ہاں، تو کہا کہ آج خاص کر اس زمانے میں ضرورت ہے کہ اپنی نیکیوں کو چھپانے کی۔ دوستو عزیزو، یہ اسلام کی خواتین ہیں، میں ساری اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کرے۔ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، مردوں سے تو ہم کہتے ہی رہتے ہیں، ہم مردوں میں ہمیں تلاش ہے کوئی ایسا اللہ والا ہو جو اللہ تعالیٰ کے مسجدوں کے لیے، مدارس کے لیے وقف کرے اپنی جائیدادوں کو۔ اللہ نے دولت دیا ہے، ساری دولت تو ہم نہیں لے جائیں گے، کچھ دولت جنت کے لیے بھی تو وقف کرنی ہے۔ وقف کی جو عبادت ہے اس پر عمل کریں، باقی مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ دشمنوں کی کارستانیاں، ان کی فریب کاریاں، وہ سارے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے جب ہم اس پر عمل کرنے پر آئیں گے۔ یہ میری گزارش مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ وقف کرنا چاہتی ہیں تو اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے وقف کیا، ام سلمہ نے وقف کیا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے وقف کیا، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، کل حشر میں آپ ان کے صف میں ہوں گی، ان کے ساتھ ہوں گی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کیا۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، میں اپنا خطبہ ختم کرتے ہوئے آخر میں کہوں گا اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ نیت ہی اصل وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیتیں خالص کرنے کی توفیق دے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ صرف
پاک چیز کو پسند کرتا ہے، اسی چیز کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے حاضر ہیں سب کو اس کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب سے اپنی دین کی خدمت لے، سب کو دین کا خادم بنا دے۔ اے الہ العالمین، مسلمانوں کی جانوں، مالوں، عزتوں، عصمتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ اس حادثے میں جو کشمیر میں ہوا ہے، جو مسلمان مرے ہیں، جو لوگ بھی مرے ہیں، یا اللہ ان کے خاندان کو صبر اور حوصلہ عطا فرما، انہیں صبر عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کسی معصوم کی جان کو لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہمارا اصول ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ اسلام کبھی کسی پر ظلم کرنے کا حکم نہیں دیتا، جس نے بھی کیا ہو اسے ضرور سزا ملنی چاہیے۔ یہ سارے مسلمانوں کی بات ہے اور اسلام کی ہی تعلیم ہے، اس لیے کہ معصوم تو معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی لشکروں کو حکم دیا، تم لشکر کشی کر رہے ہو، دیکھو پھلدار درخت کو نہ کاٹنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی معصوم بچے کو قتل نہ کرنا، کوئی ہتھیار پھینک دے تو اسے قتل نہ کرنا۔ جو معصوم لوگ ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، بے ہتھیار ہیں، انہیں قتل کر دینا یہ کوئی جواں مردی نہیں ہے، نہ تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ ہم اسی کھلی مذمت کرتے ہیں اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے صبر اور حوصلے کی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ جتنے یہاں بیمار ہیں، یا اللہ جو یہاں موجود نہیں ہیں، ان تمام بیماروں کو شفا بھی عطا فرما، شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ تو شافی ہے، تو سب کو شفا دیتا ہے، یا اللہ سب کو شفا بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو غریب ہیں، تونگر ہیں، محتاج ہیں، انہیں یا اللہ جو غریب ہیں، محتاج ہیں، انہیں مالدار بنا دے۔ یا اللہ تیرے رحمت کے خزانے سے انہیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، اے الہ العالمین ان کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔